सी दिल लगी है तू। देखो मेरा यकीन करो, जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। नींद आ रही है मुझे, बात हो गई तो जाओ यहाँ से। जो खुद पे भरोसा नहीं है, ये गलती की बहुत सजा दी है मैंने उसे। रिश्ते एहसास से चलते हैं और हमारे बीच एहसास खत्म हो चुका है। तो सारी यादें पार कर चुका है, नफरत करता है मुझसे। यार किस किस्म के आदमी हो? तुम्हें याद नहीं आ रहा हो कामयाब ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें बदला नहीं लेना? नहीं लेना, और कभी लेना भी नहीं था। मुझे सिर्फ आयरा में इंटरेस्ट था और वो भी नहीं है। यार प्लीज लीव मी अलोन एंड डोंट एवर कॉल मी अगेन, एंड प्लीज लीव देम अलोन टू एंड लेट देम लिव देयर लाइव्स। बस इतना सा जवाब है, जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। भरोसा है मुझे। और चाहे मेरे सामने कुछ भी लाया जाएगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। और तुम जानती हो, सिर्फ यही चाहता था तुमसे। गैरत नहीं है तुम में, बल्कि इनफैक्ट तुमसे ज्यादा गैरत तो आयरा में है। लोगों के सामने जलील जो कर दिया तुम्हें उसने। ये लड़कियां क्या कर रही है? मुझसे कुछ पूछ रहा हूँ बीनिश। परेशान हो रही थी ना आपके लिए, आपकी तबीयत पूछने आई है। जब घर छोड़कर जा रही थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। मैंने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद यू डोंट इवन डिजर्व टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। आपके अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने। की ज़िंदगी में एक मसला था, उसे अक्सर एक ही चेहरा पर अपनी पेंटिंग्स में नज़र आता था, और जब भी कोई नई तस्वीर बनाती किसी न किसी तरह वही अजनबी चेहरा कैनवस पर आ जाता। ईमान खुद भी हैरान थी कि वो शख्स कौन है। एक दिन इसकी दोस्त शाजिया इसी शहर में एक आर्ट गैलरी ले गई जहाँ नई पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही थी। गैलरी के मालिक नादिर ने ईमान की सलाहियत देखकर उसे भी अपने पेंटिंग्स नुमाइश में रखने की पेशकश की।
चंद हफ्ते बाद जब ईमान की नुमाइश शुरू हुई तो बहुत लोग इसकी तस्वीरें देखने आए। इसी दौरान एक नौजवान खामोशी से इसकी पेंटिंग्स देख रहा था। जब ईमान ने उसे देखा तो वो चौंक गई। वही चेहरा, बिल्कुल वही चेहरा जो वो महीन उसे अपनी पेंटिंग्स में बना रही थी। इस नौजवान का नाम राफे था। ईमान हैरान होकर बोली, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आपका चेहरा कई बार बना चुकी हूँ। राफे चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, शायद किस्मत हमें पहले ही मिलाना चाहती थी। ऐसे ऐसा दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। राफे कम बोलता था और अक्सर गहरी बातें करता था। ईमान को इसकी शख्सियत पर इसरार लगी थी, मगर एक अजीब बात थी, राफे हमेशा शाम के बाद ही गैलरी आता था और कभी दिन में नजर नहीं आता था। एक दिन ईमान इसने इससे पूछा, आप हमेशा रात को ही क्यों आते हैं? राफे ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ कहानी सिर्फ अंधेरे में सामने आती है। ईमान को ये बात अजीब लगी, मगर इसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। चंद दिन बाद नादिर ने ईमान को बताया कि राफे के ख़ानदान की एक पुरानी कहानी है। साल पहले से दिल्ली में एक नौजवान मुसव्विर का पुरअसरार मौत हुई थी और इसका नाम भी राफे था। ये सुनकर ईमान के हाथ से ब्रश गिर गया। इस रात जब वो गैलरी गई तो राफे वह मौजूद था। ईमान ने डरते हुए पूछी, क्या तुम वही राफे हो? राफे ने खामोशी से गैलरी की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो तस्वीर इसकी थी। ईमान को तब एहसास हुआ कि वो जिस चेहरे को महीनों से बना रही थी वो दरअसल एक अधूरी कहानी की रूह थी जो सच सामने लाना चाहती थी। राफे ने कहा, मेरी कहानी अधूरी रह गई थी, तुम्हारी तस्वीरों ने मुझे आवाज़ दी। कहानी का अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब ईमान आखिरी बार राफे की तस्वीर मुकम्मल करती है। जैसे ही वो ब्रश रखती है, राफे मुस्कुरा कर आहिस्ता गायब हो जाता है और ईमान को पहली बार सुकून महसूस होता है, क्योंकि बाज़ कहानी मोहब्बत से नहीं सच सामने आने से मुकम्मल होती है। हेलो व्यूअर्स, ईमान एक बसलाहियत पेंटर थी। वो तस्वीरों में जज्बात को इस तरह उतारती थी कि देखने वाला रुक कर सोचने पर मजबूर हो जाता था। इसके बनाए हुए पोर्ट्रेट में अजीब से गहराई होती थी, जैसे हर तस्वीर कोई कहानी सुनाना चाहती हो। लेकिन ईमान की ज़िंदगी में एक मसला था, उसे अक्सर एक ही चेहरे पर अपनी पेंटिंग्स में नज़र आता था और जब भी कोई नई तस्वीर बनाती किसी न किसी तरह वही अजनबी चेहरा कैनवस पर आ जाता। ईमान खुद भी हैरान थी कि वह शख्स कौन है। एक दिन इसकी दोस्त शाजिया इसी शहर में एक आर्ट गैलरी ले गई जहां नई पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही थी। गैलरी के मालिक नादिर ने ईमान की सलाहियत देखकर उसे भी अपने पेंटिंग्स नुमाइश में रखने की पेशकश की। चंद हफ्ते बाद जब ईमान की नुमाइश शुरू हुई तो बहुत लोग इसकी तस्वीरें देखने आए। इसी दौरान एक नौजवान खामोशी से इसकी पेंटिंग्स देख रहा था। जब ईमान ने उसे देखा तो वो चौंक गई। वही चेहरा, बिल्कुल वही चेहरा जो वो महीन उसे अपनी पेंटिंग्स में बना रही थी। इस नौजवान का नाम राफे था। ईमान हैरान होकर बोली, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आपका चेहरा कई बार बना चुकी हूँ। राफे चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, शायद किस्मत हमें पहले ही मिलाना चाहती थी। ऐसे ऐसा दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। राफे कम बोलता था और अक्सर गहरी बातें करता था। ईमान को इसकी शख्सियत पर इसरार लगी थी, मगर एक अजीब बात थी, राफे हमेशा शाम के बाद ही गैलरी आता था और कभी दिन में नजर नहीं आता था। एक दिन ईमान इसने इससे पूछा, आप हमेशा रात ही क्यों आते हैं? राफे ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ कहानी सिर्फ अंधेरे में सामने आती है। ईमान को ये बात अजीब लगी, मगर इसने ज्यादा सवाल नहीं किए। चंद दिन बाद नादिर ने ईमान को बताया कि राफे के ख़ानदान की एक पुरानी कहानी है। साल पहले से दिल्ली में एक नौजवान मुसव्विर का पुरअसरार मौत हुई थी और इसका नाम भी राफे था। ये सुनकर ईमान के हाथ से ब्रश गिर गया। इस रात जब वो गैलरी गई तो राफे वह मौजूद था। ईमान ने डरते हुए पूछी, क्या तुम वही राफे हो? राफे ने खामोशी से गैलरी की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो तस्वीर इसकी थी। ईमान को तब एहसास हुआ कि वो जिस चेहरे को महीनों से बना रही थी वो दरअसल एक अधूरी कहानी की रूह थी जो सच सामने लाना चाहती थी। राफे ने कहा, मेरी कहानी अधूरी रह गई थी, तुम्हारी तस्वीरों ने मुझे आवाज़ दी। कहानी का अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब ईमान आखिरी बार राफे की तस्वीर मुकम्मल करती है। जैसे ही वो ब्रश रखती है, राफे मुस्कुरा कर आहिस्ता गायब हो जाता है और ईमान को पहली बार सुकून महसूस होता है, क्योंकि बाज़ कहानी मोहब्बत से नहीं सच सामने आने से मुकम्मल होती है। हेलो व्यूअर्स, ईमान एक बसलाहियत पेंटर थी। वो तस्वीरों में जज्बात को इस तरह उतारती थी कि देखने वाला रुक कर सोचने पर मजबूर हो जाता था। इसके बनाए हुए पोर्ट्रेट में अजीब से गहराई होती थी, जैसे हर तस्वीर कोई कहानी सुनाना चाहती हो। लेकिन ईमान की ज़िंदगी में एक मसला था, उसे अक्सर एक ही चेहरे पर अपनी पेंटिंग्स में नज़र आता था और जब भी कोई नई तस्वीर बनाती किसी न किसी तरह वही अजनबी चेहरा कैनवस पर आ जाता। ईमान खुद भी हैरान थी कि वह शख्स कौन है। एक दिन इसकी दोस्त शाजिया इसी शहर में एक आर्ट गैलरी ले गई जहां नई पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही थी। गैलरी के मालिक नादिर ने ईमान की सलाहियत देखकर उसे भी अपने पेंटिंग्स नुमाइश में रखने की पेशकश की।
چند ہفتے بعد جب ایمان کی نمائش شروع ہوئی تو بہت لوگ اس کی تصویریں دیکھنے آئے۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اس کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا تو وہ چونک گئی، وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ جو وہ مہین اسے اپنی پینٹنگز میں بنا رہی تھی۔ اس نوجوان کا نام رافع تھا۔ ایمان حیران ہو کر بولی، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کا چہرہ کئی بار بنا چکی ہوں۔ رافع چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، شاید قسمت ہمیں پہلے ہی ملانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ رافع کم بولتا تھا اور اکثر گہری باتیں کرتا تھا۔ ایمان کو اس کی شخصیت پر اسرار لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، رافع ہمیشہ شام کے بعد ہی گیلری آتا تھا اور کبھی دن میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایمان اس نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ رات کو ہی کیوں آتے ہیں؟ رافع نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانیاں صرف اندھیرے میں سامنے آتی ہے۔ ایمان کو یہ بات عجیب لگی مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ چند دن بعد نادر نے ایمان کو بتایا کہ رافع کے خاندان کی ایک پرانی کہانی ہے۔ سال پہلے سے گیلری میں ایک نوجوان مصور کا پراسرار موت ہوئی تھی اور اس کا نام بھی رافع تھا۔ یہ سن کر ایمان کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ اس رات جب وہ گیلری کی تو رافع وہاں موجود تھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے پوچھی، کیا تم وہی رافع ہو؟ رافع نے خاموشی سے گیلری کی دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر اس کی تھی۔ ایمان کو تب احساس ہوا کہ وہ جس چہرے کو مہین اسے بنا رہی تھی وہ دراصل ایک ادھوری کہانی کی روح تھی جو سچ سامنے لانا چاہتی تھی۔ رافع نے کہا، میری کہانی ادھوری رہ گئی تھی، تمہاری تصویروں نے مجھے آواز دی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب ایمان آخری بار رافع کی تصویر مکمل کرتی ہے جسے ہی وہ برش رکھتی ہے۔ رافع مسکرا کر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے اور ایمان کو پہلی بار سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض کہانی محبت سے نہیں سچ سامنے آنے سے مکمل ہوتی ہے۔ ہیلو ویورز، ایمان ایک باصلاحیت پینٹر تھی۔ وہ تصویروں میں جذبات کو اس طرح اتار دیتی کہ دیکھنے والا رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے پورٹریٹ میں عجیب سی گہرائی ہوتی تھی، جیسے ہر تصویر کوئی کہانی سنانا چاہتی ہو۔ لیکن ایمان کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، اسے اکثر ایک ہی چہرہ پر اپنی پینٹنگز میں نظر آتا تھا، اور جب بھی کوئی نئی تصویر بناتی کسی نہ کسی طرح وہی اجنبی چہرہ کینوس پر آ جاتا۔ ایمان خود بھی حیران تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک دن اس کی دوست شازیہ اسی شہر میں ایک آرٹ گیلری لے گئی جہاں نئی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی تھی۔ گیلری کے مالک نادر نے ایمان کی صلاحیت دیکھ کر اسے بھی اپنے پینٹنگز نمائش میں رکھنے کی پیشکش کی۔ چند ہفتے بعد جب ایمان کی نمائش شروع ہوئی تو بہت لوگ اس کی تصویریں دیکھنے آئے۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اس کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا تو وہ چونک گئی، وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ جو وہ مہین اسے اپنی پینٹنگز میں بنا رہی تھی۔ اس نوجوان کا نام رافع تھا۔ ایمان حیران ہو کر بولی، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کا چہرہ کئی بار بنا چکی ہوں۔ رافع چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، شاید قسمت ہمیں پہلے ہی ملانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ رافع کم بولتا تھا اور اکثر گہری باتیں کرتا تھا۔ ایمان کو اس کی شخصیت پر اسرار لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، رافع ہمیشہ شام کے بعد ہی گیلری آتا تھا اور کبھی دن میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایمان اس نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ رات کو ہی کیوں آتے ہیں؟ رافع نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانیاں صرف اندھیرے میں سامنے آتی ہے۔ ایمان کو یہ بات عجیب لگی مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ چند دن بعد نادر نے ایمان کو بتایا کہ رافع کے خاندان کی ایک پرانی کہانی ہے۔ سال پہلے سے گیلری میں ایک نوجوان مصور کا پراسرار موت ہوئی تھی اور اس کا نام بھی رافع تھا۔ یہ سن کر ایمان کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ اس رات جب وہ گیلری کی تو رافع وہاں موجود تھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے پوچھی، کیا تم وہی رافع ہو؟ رافع نے خاموشی سے گیلری کی دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر اس کی تھی۔ ایمان کو تب احساس ہوا کہ وہ جس چہرے کو مہین اسے بنا رہی تھی وہ دراصل ایک ادھوری کہانی کی روح تھی جو سچ سامنے لانا چاہتی تھی۔ رافع نے کہا، میری کہانی ادھوری رہ گئی تھی، تمہاری تصویروں نے مجھے آواز دی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب ایمان آخری بار رافع کی تصویر مکمل کرتی ہے جسے ہی وہ برش رکھتی ہے۔ رافع مسکرا کر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے اور ایمان کو پہلی بار سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض کہانی محبت سے نہیں سچ سامنے آنے سے مکمل ہوتی ہے۔ ہیلو ویورز، ایمان ایک باصلاحیت پینٹر تھی۔ وہ تصویروں میں جذبات کو اس طرح اتار دیتی کہ دیکھنے والا رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے پورٹریٹ میں عجیب سی گہرائی ہوتی تھی، جیسے ہر تصویر کوئی کہانی سنانا چاہتی ہو۔ لیکن ایمان کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، اسے اکثر ایک ہی چہرہ پر اپنی پینٹنگز میں نظر آتا تھا، اور جب بھی کوئی نئی تصویر بناتی کسی نہ کسی طرح وہی اجنبی چہرہ کینوس پر آ جاتا۔ ایمان خود بھی حیران تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک دن اس کی دوست شازیہ اسی شہر میں ایک آرٹ گیلری لے گئی جہاں نئی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی تھی۔ گیلری کے مالک نادر نے ایمان کی صلاحیت دیکھ کر اسے بھی اپنے پینٹنگز نمائش میں رکھنے کی پیشکش کی۔
چند ہفتے بعد جب ایمان کی نمائش شروع ہوئی تو بہت لوگ اس کی تصویریں دیکھنے آئے۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اس کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا تو وہ چونک گئی، وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ جو وہ مہین اسے اپنی پینٹنگز میں بنا رہی تھی۔ اس نوجوان کا نام رابع تھا۔ ایمان حیران ہو کر بولی، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کا چہرہ کئی بار بنا چکی ہوں۔ رابع چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، شاید قسمت ہمیں پہلے ہی ملانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ رابع کم بولتا تھا اور اکثر گہری باتیں کرتا تھا۔ ایمان کو اس کی شخصیت پر اسرار لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، رابع ہمیشہ شام کے بعد ہی گیلری آتا تھا اور کبھی دن میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایمان اس نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ رات کو ہی کیوں آتے ہیں؟ رابع نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانیاں صرف اندھیرے میں سامنے آتی ہے۔ ایمان کو یہ بات عجیب لگی مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ چند دن بعد نادر نے ایمان کو بتایا کہ رابع کے خاندان کی ایک پرانی کہانی ہے۔ سال پہلے سے گیلری میں ایک نوجوان مصور کا پر اسرار موت ہوئی تھی اور اس کا نام بھی رابع تھا۔ یہ سن کر ایمان کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ اس رات جب وہ گیلری کی تو رابع وہاں موجود تھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے پوچھی، کیا تم وہی رابع ہو؟ رابع نے خاموشی سے گیلری کی دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر اس کی تھی۔ ایمان کو تب احساس ہوا کہ وہ جس چہرے کو مہینوں سے بنا رہی تھی وہ دراصل ایک ادھوری کہانی کی روح تھی جو سچ سامنے لانا چاہتی تھی۔ رابع نے کہا، میری کہانی ادھوری رہ گئی تھی، تمہاری تصویروں نے مجھے آواز دی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب ایمان آخری بار رابع کی تصویر مکمل کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ برش رکھتی ہے، رابع مسکرا کر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے اور ایمان کو پہلی بار سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض کہانیاں محبت سے نہیں سچ سامنے آنے سے مکمل ہوتی ہے۔ ہیلو ویورز، ایمان ایک باصلاحیت پینٹر تھی۔ وہ تصویروں میں جذبات کو اس طرح اتارتی تھی کہ دیکھنے والا رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے پورٹریٹ میں عجیب سے گہرائی ہوتی تھی، جیسے ہر تصویر کوئی کہانی سنانا چاہتی ہو۔ لیکن ایمان کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، اسے اکثر ایک ہی چہرہ پر اپنی پینٹنگز میں نظر آتا تھا، اور جب بھی کوئی نئی تصویر بناتی کسی نہ کسی طرح وہی اجنبی چہرہ کینوس پر آ جاتا۔ ایمان خود بھی حیران تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک دن اس کی دوست شازیہ اسی شہر میں ایک آرٹ گیلری لے گئی جہاں نئی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی تھی۔ گیلری کے مالک نادر نے ایمان کی صلاحیت دیکھ کر اسے بھی اپنے پینٹنگز نمائش میں رکھنے کی پیشکش کی۔ چند ہفتے بعد جب ایمان کی نمائش شروع ہوئی تو بہت لوگ اس کی تصویریں دیکھنے آئے۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اس کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا تو وہ چونک گئی، وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ جو وہ مہین اسے اپنی پینٹنگز میں بنا رہی تھی۔ اس نوجوان کا نام رابع تھا۔ ایمان حیران ہو کر بولی، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کا چہرہ کئی بار بنا چکی ہوں۔ رابع چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، شاید قسمت ہمیں پہلے ہی ملانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ رابع کم بولتا تھا اور اکثر گہری باتیں کرتا تھا۔ ایمان کو اس کی شخصیت پر اسرار لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، رابع ہمیشہ شام کے بعد ہی گیلری آتا تھا اور کبھی دن میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایمان اس نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ رات کو ہی کیوں آتے ہیں؟ رابع نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانیاں صرف اندھیرے میں سامنے آتی ہے۔ ایمان کو یہ بات عجیب لگی مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ چند دن بعد نادر نے ایمان کو بتایا کہ رابع کے خاندان کی ایک پرانی کہانی ہے۔ سال پہلے سے گیلری میں ایک نوجوان مصور کا پر اسرار موت ہوئی تھی اور اس کا نام بھی رابع تھا۔ یہ سن کر ایمان کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ اس رات جب وہ گیلری کی تو رابع وہاں موجود تھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے پوچھی، کیا تم وہی رابع ہو؟ رابع نے خاموشی سے گیلری کی دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر اس کی تھی۔ ایمان کو تب احساس ہوا کہ وہ جس چہرے کو مہینوں سے بنا رہی تھی وہ دراصل ایک ادھوری کہانی کی روح تھی جو سچ سامنے لانا چاہتی تھی۔ رابع نے کہا، میری کہانی ادھوری رہ گئی تھی، تمہاری تصویروں نے مجھے آواز دی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب ایمان آخری بار رابع کی تصویر مکمل کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ برش رکھتی ہے، رابع مسکرا کر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے اور ایمان کو پہلی بار سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض کہانیاں محبت سے نہیں سچ سامنے آنے سے مکمل ہوتی ہے۔ ہیلو ویورز، ایمان ایک باصلاحیت پینٹر تھی۔ وہ تصویروں میں جذبات کو اس طرح اتارتی تھی کہ دیکھنے والا رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے پورٹریٹ میں عجیب سی گہرائی ہوتی تھی، جیسے ہر تصویر کوئی کہانی سنانا چاہتی ہو۔ لیکن ایمان کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، اسے اکثر ایک ہی چہرہ پر اپنی پینٹنگز میں نظر آتا تھا، اور جب بھی کوئی نئی تصویر بناتی کسی نہ کسی طرح وہی اجنبی چہرہ کینوس پر آ جاتا۔ ایمان خود بھی حیران تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک دن اس کی دوست شازیہ اسی شہر میں ایک آرٹ گیلری لے گئی جہاں نئی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی تھی۔ گیلری کے مالک نادر نے ایمان کی صلاحیت دیکھ کر اسے بھی اپنے پینٹنگز نمائش میں رکھنے کی پیشکش کی۔
چند ہفتے بعد جب ایمان کی نمائش شروع ہوئی تو بہت لوگ اس کی تصویریں دیکھنے آئے۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اس کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا تو وہ چونک گئی، وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ جو وہ مہین اسے اپنی پینٹنگز میں بنا رہی تھی۔ اس نوجوان کا نام رافع تھا۔ ایمان حیران ہو کر بولی، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کا چہرہ کئی بار بنا چکی ہوں۔ رافع چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، شاید قسمت ہمیں پہلے ہی ملانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ رافع کم بولتا تھا اور اکثر گہری باتیں کرتا تھا۔ ایمان کو اس کی شخصیت پر اسرار لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، رافع ہمیشہ شام کے بعد ہی گیلری آتا تھا اور کبھی دن میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایمان اس نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ رات کو ہی کیوں آتے ہیں؟ رافع نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانی صرف اندھیرے میں سامنے آتی ہے۔ ایمان کو یہ بات عجیب لگی، مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ چند دن بعد نادر نے ایمان کو بتایا کہ رافع کے خاندان کی ایک پرانی کہانی ہے۔ سال پہلے سے گیلری میں ایک نوجوان مصور کا پر اسرار موت ہوئی تھی اور اس کا نام بھی رافع تھا۔ یہ سن کر ایمان کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ اس رات جب وہ گیلری کی تو رافع وہاں موجود تھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے پوچھی، کیا تم وہی رافع ہو؟ رافع نے خاموشی سے گیلری کی دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر اس کی تھی۔ ایمان کو تب احساس ہوا کہ وہ جس چہرے کو مہین اسے بنا رہی تھی وہ دراصل ایک ادھوری کہانی کی روح تھی جو سچ سامنے لانا چاہتی تھی۔ رافع نے کہا، میری کہانی ادھوری رہ گئی تھی، تمہاری تصویروں نے مجھے آواز دی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب ایمان آخری بار رافع کی تصویر مکمل کرتی ہے، جسے ہی وہ برش رکھتی ہے۔ رافع مسکرا کر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے اور ایمان کو پہلی بار سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض کہانیاں محبت سے نہیں سچ سامنے آنے سے مکمل ہوتی ہے۔ ہیلو ویورز، ایمان ایک باصلاحیت پینٹر تھی۔ وہ تصویروں میں جذبات کو اس طرح اتارتی تھی کہ دیکھنے والا رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے پورٹریٹ میں عجیب سے گہرائی ہوتی تھی، جیسے ہر تصویر کوئی کہانی سنانا چاہتی ہو۔ لیکن ایمان کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، اسے اکثر ایک ہی چہرہ پر اپنی پینٹنگز میں نظر آتا تھا، اور جب بھی کوئی نئی تصویر بناتی کسی نہ کسی طرح وہی اجنبی چہرہ کینوس پر آ جاتا۔ ایمان خود بھی حیران تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک دن اس کی دوست شازیہ اسی شہر میں ایک آرٹ گیلری لے گئی جہاں نئی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی تھی۔ گیلری کے مالک نادر نے ایمان کی صلاحیت دیکھ کر اسے بھی اپنے پینٹنگز نمائش میں رکھنے کی پیشکش کی۔ چند ہفتے بعد جب ایمان کی نمائش شروع ہوئی تو بہت لوگ اس کی تصویریں دیکھنے آئے۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اس کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا تو وہ چونک گئی، وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ جو وہ مہین اسے اپنی پینٹنگز میں بنا رہی تھی۔ اس نوجوان کا نام رافع تھا۔ ایمان حیران ہو کر بولی، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کا چہرہ کئی بار بنا چکی ہوں۔ رافع چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، شاید قسمت ہمیں پہلے ہی ملانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ رافع کم بولتا تھا اور اکثر گہری باتیں کرتا تھا۔ ایمان کو اس کی شخصیت پر اسرار لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، رافع ہمیشہ شام کے بعد ہی گیلری آتا تھا اور کبھی دن میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایمان اس نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ رات کو ہی کیوں آتے ہیں؟ رافع نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانیاں صرف اندھیرے میں سامنے آتی ہے۔ ایمان کو یہ بات عجیب لگی، مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ چند دن بعد نادر نے ایمان کو بتایا کہ رافع کے خاندان کی ایک پرانی کہانی ہے۔ سال پہلے سے گیلری میں ایک نوجوان مصور کا پر اسرار موت ہوئی تھی اور اس کا نام بھی رافع تھا۔ یہ سن کر ایمان کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ اس رات جب وہ گیلری کی تو رافع وہاں موجود تھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے پوچھی، کیا تم وہی رافع ہو؟ رافع نے خاموشی سے گیلری کی دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر اس کی تھی۔ ایمان کو تب احساس ہوا کہ وہ جس چہرے کو مہین اسے بنا رہی تھی وہ دراصل ایک ادھوری کہانی کی روح تھی جو سچ سامنے لانا چاہتی تھی۔ رافع نے کہا، میری کہانی ادھوری رہ گئی تھی، تمہاری تصویروں نے مجھے آواز دی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب ایمان آخری بار رافع کی تصویر مکمل کرتی ہے، جسے ہی وہ برش رکھتی ہے۔ رافع مسکرا کر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے اور ایمان کو پہلی بار سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض کہانیاں محبت سے نہیں سچ سامنے آنے سے مکمل ہوتی ہے۔ ہیلو ویورز، ایمان ایک باصلاحیت پینٹر تھی۔ وہ تصویروں میں جذبات کو اس طرح اتارتی تھی کہ دیکھنے والا رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے پورٹریٹ میں عجیب سے گہرائی ہوتی تھی، جیسے ہر تصویر کوئی کہانی سنانا چاہتی ہو۔ لیکن ایمان کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، اسے اکثر ایک ہی چہرہ پر اپنی پینٹنگز میں نظر آتا تھا، اور جب بھی کوئی نئی تصویر بناتی کسی نہ کسی طرح وہی اجنبی چہرہ کینوس پر آ جاتا۔ ایمان خود بھی حیران تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک دن اس کی دوست شازیہ اسی شہر میں ایک آرٹ گیلری لے گئی جہاں نئی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی تھی۔ گیلری کے مالک نادر نے ایمان کی صلاحیت دیکھ کر اسے بھی اپنے پینٹنگز نمائش میں رکھنے کی پیشکش کی۔
چند ہفتے بعد جب ایمان کی نمائش شروع ہوئی تو بہت لوگ اس کی تصویریں دیکھنے آئے۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اس کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا تو وہ چونک گئی، وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ جو وہ مہین اسے اپنی پینٹنگز میں بنا رہی تھی۔ اسی نوجوان کا نام رافع تھا۔ ایمان حیران ہو کر بولی، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کا چہرہ کئی بار بنا چکی ہوں۔ رافع چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، شاید قسمت ہمیں پہلے ہی ملانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ رافع کم بولتا تھا اور اکثر گہری باتیں کرتا تھا۔ ایمان کو اس کی شخصیت پر اسرار لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، رافع ہمیشہ شام کے بعد ہی گیلری آتا تھا اور کبھی دن میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایمان اس نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ رات کو ہی کیوں آتے ہیں؟ رافع نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانیاں صرف اندھیرے میں سامنے آتی ہے۔ ایمان کو یہ بات عجیب لگی مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ چند دن بعد ناظر نے ایمان کو بتایا کہ رافع کے خاندان کی ایک پرانی کہانی ہے۔ سال پہلے سے گیلری میں ایک نوجوان مصور کا پر اسرار موت ہوئی تھی اور اس کا نام بھی رافع تھا۔ یہ سن کر ایمان کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ اس رات جب وہ گیلری کی تو رافع وہاں موجود تھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے پوچھی، کیا تم وہی رافع ہو؟ رافع نے خاموشی سے گیلری کی دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر اس کی تھی۔ ایمان کو تب احساس ہوا کہ وہ جس چہرے کو مہین اسے بنا رہی تھی وہ دراصل ایک ادھوری کہانی کی روح تھی جو سچ سامنے لانا چاہتی تھی۔ رافع نے کہا، میری کہانی ادھوری رہ گئی تھی، تمہاری تصویروں نے مجھے آواز دی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب ایمان آخری بار رافع کی تصویر مکمل کرتی ہے۔ جسے ہی وہ برش رکھتی ہے، رافع مسکرا کر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے اور ایمان کو پہلی بار سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض کہانی محبت سے نہیں سچ سامنے آنے سے مکمل ہوتی ہے۔ ہیلو ویورز، ایمان ایک باصلاحیت پینٹر تھی۔ وہ تصویروں میں جذبات کو اس طرح اتارتی تھی کہ دیکھنے والا رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے پورٹریٹ میں عجیب سی گہرائی ہوتی تھی، جیسے ہر تصویر کوئی کہانی سنانا چاہتی ہو۔ لیکن ایمان کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، اسے اکثر ایک ہی چہرہ پر اپنی پینٹنگز میں نظر آتا تھا، اور جب بھی کوئی نئی تصویر بناتی کسی نہ کسی طرح وہی اجنبی چہرہ کینوس پر آ جاتا۔ ایمان خود بھی حیران تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک دن اس کی دوست شازیہ اسی شہر میں ایک آرٹ گیلری لے گئی جہاں نئی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی تھی۔ گیلری کے مالک نادر نے ایمان کی صلاحیت دیکھ کر اسے بھی اپنے پینٹنگز نمائش میں رکھنے کی پیشکش کی۔ چند ہفتے بعد جب ایمان کی نمائش شروع ہوئی تو بہت لوگ اس کی تصویریں دیکھنے آئے۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اس کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا تو وہ چونک گئی، وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ جو وہ مہین اسے اپنی پینٹنگز میں بنا رہی تھی۔ اسی نوجوان کا نام رافع تھا۔ ایمان حیران ہو کر بولی، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کا چہرہ کئی بار بنا چکی ہوں۔ رافع چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، شاید قسمت ہمیں پہلے ہی ملانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ رافع کم بولتا تھا اور اکثر گہری باتیں کرتا تھا۔ ایمان کو اس کی شخصیت پر اسرار لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، رافع ہمیشہ شام کے بعد ہی گیلری آتا تھا اور کبھی دن میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایمان اس نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ رات کو ہی کیوں آتے ہیں؟ رافع نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانیاں صرف اندھیرے میں سامنے آتی ہے۔ ایمان کو یہ بات عجیب لگی مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ چند دن بعد نادر نے ایمان کو بتایا کہ رافع کے خاندان کی ایک پرانی کہانی ہے۔ سال پہلے سے گیلری میں ایک نوجوان مصور کا پر اسرار موت ہوئی تھی اور اس کا نام بھی رافع تھا۔ یہ سن کر ایمان کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ اس رات جب وہ گیلری کی تو رافع وہاں موجود تھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے پوچھی، کیا تم وہی رافع ہو؟ رافع نے خاموشی سے گیلری کی دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر اس کی تھی۔ ایمان کو تب احساس ہوا کہ وہ جس چہرے کو مہین اسے بنا رہی تھی وہ دراصل ایک ادھوری کہانی کی روح تھی جو سچ سامنے لانا چاہتی تھی۔ رافع نے کہا، میری کہانی ادھوری رہ گئی تھی، تمہاری تصویروں نے مجھے آواز دی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب ایمان آخری بار رافع کی تصویر مکمل کرتی ہے۔ جسے ہی وہ برش رکھتی ہے، رافع مسکرا کر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے اور ایمان کو پہلی بار سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض کہانیاں محبت سے نہیں سچ سامنے آنے سے مکمل ہوتی ہے۔ ہیلو ویورز، ایمان ایک باصلاحیت پینٹر تھی۔ وہ تصویروں میں جذبات کو اس طرح اتارتی تھی کہ دیکھنے والا رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے پورٹریٹ میں عجیب سی گہرائی ہوتی تھی، جیسے ہر تصویر کوئی کہانی سنانا چاہتی ہو۔ لیکن ایمان کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، اسے اکثر ایک ہی چہرہ پر اپنی پینٹنگز میں نظر آتا تھا، اور جب بھی کوئی نئی تصویر بناتی کسی نہ کسی طرح وہی اجنبی چہرہ کینوس پر آ جاتا۔ ایمان خود بھی حیران تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک دن اس کی دوست شازیہ اسی شہر میں ایک آرٹ گیلری لے گئی جہاں نئی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی تھی۔ گیلری کے مالک نادر نے ایمان کی صلاحیت دیکھ کر اسے بھی اپنے پینٹنگز نمائش میں رکھنے کی پیشکش کی۔
चंद हफ्ते बाद जब ईमान की नुमाइश शुरू हुई तो बहुत लोग इसकी तस्वीरें देखने आए। इसी दौरान एक नौजवान खामोशी से इसकी पेंटिंग्स देख रहा था। जब ईमान ने उसे देखा तो वो चौंक गई। वही चेहरा, बिल्कुल वही चेहरा जो वो महीन उसे अपनी पेंटिंग्स में बना रही थी। इस नौजवान का नाम राफे था। ईमान हैरान होकर बोली, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आपका चेहरा कई बार बना चुकी हूँ। राफे चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, शायद किस्मत हमें पहले ही मिलाना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। राफे कम बोलता था और अक्सर गहरी बातें करता था। ईमान को इसकी शख्सियत पर इसरार लगी थी, मगर एक अजीब बात थी, राफे हमेशा शाम के बाद ही गैलरी आता था और कभी दिन में नजर नहीं आता था। एक दिन ईमान इसने इससे पूछा, आप हमेशा रात को ही क्यों आते हैं? राफे ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ कहानी सिर्फ अंधेरे में सामने आती है। ईमान को ये बात अजीब लगी, मगर इसने ज्यादा सवाल नहीं किए। चंद दिन बाद नादिर ने ईमान को बताया कि राफे के खानदान की एक पुरानी कहानी है। साल पहले से गैलरी में एक नौजवान मुसव्विर का पुरस्रार मौत हुई थी और इसका नाम भी राफे था। ये सुनकर ईमान के हाथ से ब्रश गिर गया। इस रात जब वो गैलरी की तो राफे वह मौजूद था। ईमान ने डरते हुए पूछी, क्या तुम वही राफे हो? राफे ने खामोशी से गैलरी की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो तस्वीर इसकी थी। ईमान को तब एहसास हुआ कि वो जिस चेहरे को महीनों से बना रही थी वो दरअसल एक अधूरी कहानी की रूह थी जो सच सामने लाना चाहती थी। राफे ने कहा, मेरी कहानी अधूरी रह गई थी, तुम्हारी तस्वीरों ने मुझे आवाज़ दी। कहानी का अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब ईमान आखिरी बार राफे की तस्वीर मुकम्मल करती है। जैसे ही वो ब्रश रखती है, राफे मुस्कुरा कर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है और ईमान को पहली बार सुकून महसूस होता है, क्योंकि बाज़ कहानी मोहब्बत से नहीं सच सामने आने से मुकम्मल होती है। हेलो व्यूअर्स, ईमान एक बसलाहियत पेंटर थी। वो तस्वीरों में जज्बात को इस तरह उतारती थी कि देखने वाला रुक कर सोचने पर मजबूर हो जाता था। इसके बनाए हुए पोर्ट्रेट में अजीब सी गहराई होती थी, जैसे हर तस्वीर कोई कहानी सुनाना चाहती हो। लेकिन ईमान की ज़िंदगी में एक मसला था, उसे अक्सर एक ही चेहरा पर अपनी पेंटिंग्स में नज़र आता था और जब भी कोई नई तस्वीर बनाती किसी न किसी तरह वही अजनबी चेहरा कैनवस पर आ जाता। ईमान खुद भी हैरान थी कि वो शख्स कौन है। एक दिन इसकी दोस्त शाजिया इसी शहर में एक आर्ट गैलरी ले गई जहां नई पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही थी। गैलरी के मालिक नादिर ने ईमान की सलाहियत देखकर उसे भी अपने पेंटिंग्स नुमाइश में रखने की पेशकश की। चंद हफ्ते बाद जब ईमान की नुमाइश शुरू हुई तो बहुत लोग इसकी तस्वीरें देखने आए। इसी दौरान एक नौजवान खामोशी से इसकी पेंटिंग्स देख रहा था। जब ईमान ने उसे देखा तो वो चौंक गई। वही चेहरा, बिल्कुल वही चेहरा जो वो महीन उसे अपनी पेंटिंग्स में बना रही थी। इस नौजवान का नाम राफे था। ईमान हैरान होकर बोली, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आपका चेहरा कई बार बना चुकी हूँ। राफे चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, शायद किस्मत हमें पहले ही मिलाना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। राफे कम बोलता था और अक्सर गहरी बातें करता था। ईमान को इसकी शख्सियत पर इसरार लगी थी, मगर एक अजीब बात थी, राफे हमेशा शाम के बाद ही गैलरी आता था और कभी दिन में नजर नहीं आता था। एक दिन ईमान इसने इससे पूछा, आप हमेशा रात ही क्यों आते हैं? राफे ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ कहानी सिर्फ अंधेरे में सामने आती है। ईमान को ये बात अजीब लगी, मगर इसने ज्यादा सवाल नहीं किए। चंद दिन बाद नादिर ने ईमान को बताया कि राफे के खानदान की एक पुरानी कहानी है। साल पहले से गैलरी में एक नौजवान मुसव्विर का पुरस्रार मौत हुई थी और इसका नाम भी राफे था। ये सुनकर ईमान के हाथ से ब्रश गिर गया। इस रात जब वो गैलरी की तो राफे वह मौजूद था। ईमान ने डरते हुए पूछी, क्या तुम वही राफे हो? राफे ने खामोशी से गैलरी की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो तस्वीर इसकी थी। ईमान को तब एहसास हुआ कि वो जिस चेहरे को महीनों से बना रही थी वो दरअसल एक अधूरी कहानी की रूह थी जो सच सामने लाना चाहती थी। राफे ने कहा, मेरी कहानी अधूरी रह गई थी, तुम्हारी तस्वीरों ने मुझे आवाज़ दी। कहानी का अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब ईमान आखिरी बार राफे की तस्वीर मुकम्मल करती है। जैसे ही वो ब्रश रखती है, राफे मुस्कुरा कर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है और ईमान को पहली बार सुकून महसूस होता है, क्योंकि बाज़ कहानी मोहब्बत से नहीं सच सामने आने से मुकम्मल होती है। हेलो व्यूअर्स, ईमान एक बसलाहियत पेंटर थी। वो तस्वीरों में जज्बात को इस तरह उतारती थी कि देखने वाला रुक कर सोचने पर मजबूर हो जाता था। इसके बनाए हुए पोर्ट्रेट में अजीब सी गहराई होती थी, जैसे हर तस्वीर कोई कहानी सुनाना चाहती हो। लेकिन ईमान की ज़िंदगी में एक मसला था, उसे अक्सर एक ही चेहरा पर अपनी पेंटिंग्स में नज़र आता था और जब भी कोई नई तस्वीर बनाती किसी न किसी तरह वही अजनबी चेहरा कैनवस पर आ जाता। ईमान खुद भी हैरान थी कि वो शख्स कौन है। एक दिन इसकी दोस्त शाजिया इसी शहर में एक आर्ट गैलरी ले गई जहां नई पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही थी। गैलरी के मालिक नादिर ने ईमान की सलाहियत देखकर उसे भी अपने पेंटिंग्स नुमाइश में रखने की पेशकश की।
چند ہفتے بعد جب ایمان کی نمائش شروع ہوئی تو بہت لوگ اس کی تصویریں دیکھنے آئے۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اس کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا تو وہ چونک گئی، وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ جو وہ معین اسے اپنی پینٹنگز میں بنا رہی تھی۔ اس نوجوان کا نام رافع تھا۔ ایمان حیران ہو کر بولی، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کا چہرہ کئی بار بنا چکی ہوں۔ رافع چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، شاید قسمت ہمیں پہلے ہی ملانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ رافع کم بولتا تھا اور اکثر گہری باتیں کرتا تھا۔ ایمان کو اس کی شخصیت پر اسرار لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، رافع ہمیشہ شام کے بعد ہی گیلری آتا تھا اور کبھی دن میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایمان اس نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ رات کو ہی کیوں آتے ہیں؟ رافع نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانی صرف اندھیرے میں سامنے آتی ہے۔ ایمان کو یہ بات عجیب لگی، مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ چند دن بعد نادر نے ایمان کو بتایا کہ رافع کے خاندان کی ایک پرانی کہانی ہے۔ سال پہلے سے گلی میں ایک نوجوان مصور کا پراسرار موت ہوئی تھی اور اس کا نام بھی رافع تھا۔ یہ سن کر ایمان کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ اس رات جب وہ گلی کی تو رافع وہاں موجود تھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے پوچھی، کیا تم وہی رافع ہو؟ رافع نے خاموشی سے گلی کی دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر اس کی تھی۔ ایمان کو تب احساس ہوا کہ وہ جس چہرے کو مہینوں سے بنا رہی تھی وہ دراصل ایک ادھوری کہانی کی روح تھی جو سچ سامنے لانا چاہتی تھی۔ رافع نے کہا، میری کہانی ادھوری رہ گئی تھی، تمہاری تصویروں نے مجھے آواز دی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب ایمان آخری بار رافع کی تصویر مکمل کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ برش رکھتی ہے، رافع مسکرا کر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے اور ایمان کو پہلی بار سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض کہانی محبت سے نہیں، سچ سامنے آنے سے مکمل ہوتی ہے۔ ہیلو ویورز، ایمان ایک باصلاحیت پینٹر تھی۔ وہ تصویروں میں جذبات کو اس طرح اتارتی تھی کہ دیکھنے والا رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے پورٹریٹ میں عجیب سی گہرائی ہوتی تھی، جیسے ہر تصویر کوئی کہانی سنانا چاہتی ہو۔ لیکن ایمان کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، اسے اکثر ایک ہی چہرہ پر اپنی پینٹنگز میں نظر آتا تھا، اور جب بھی کوئی نئی تصویر بناتی کسی نہ کسی طرح وہی اجنبی چہرہ کینوس پر آ جاتا۔ ایمان خود بھی حیران تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک دن اس کی دوست شازیہ اسی شہر میں ایک آرٹ گیلری لے گئی جہاں نئی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی تھی۔ گیلری کے مالک نادر نے ایمان کی صلاحیت دیکھ کر اسے بھی اپنے پینٹنگز نمائش میں رکھنے کی پیشکش کی۔ چند ہفتے بعد جب ایمان کی نمائش شروع ہوئی تو بہت لوگ اس کی تصویریں دیکھنے آئے۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اس کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان نے اسے